بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وعافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انداز جہاں کے آغاز میں ہم کچھ خبریں پیش کرتے ہیں۔ پہلے ملاحظہ فرمائیے چند خبریں۔ پہلے غزہ سوینی فوج نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر الگ الگ دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دے کر درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور دسیوں دیگر کو زخمی کر دیا ہے۔ اس درمیان غاصب صہیونی حکومت نے غرب اردن میں بھی فوجی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں عام فلسطینی شہریوں کے خلاف 3 وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا، جن کے نتیجے میں 41 فلسطینی شہید اور 113 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان شہداء کو شامل کیے جانے کے ساتھ ہی 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والے آپریشن طوفان الاقصی کے بعد صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیوں، حملوں اور بربریت کے نتیجے میں اب تک 40,829 فلسطینی شہری غزہ میں شہید اور 94,291 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، اور اس دوران غزہ کی بنیادی شہری تنصیبات بھی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے جنین کیمپ کے خلاف فوجی جارحیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی فوج نے شمال مغربی الخلیل میں اوزنا کے ترقاموں میں کارروائی کر کے مجاہد شہید محمد المہند السعود کے گھر پر حملہ کر دیا اور الجزلون کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے 12 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کا ونٹر ٹرم شروع ہونے کے پہلے ہی دن صہیونی حکومت کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں طلبہ کے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے اناتولی نیوز ایجنسی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ طلبہ مظاہرین نے یونیورسٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ پٹی میں جنگ کی بنا پر صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لے اور تل ابیب فلسطین کے محصور علاقوں پر حملوں کا سلسلہ بند کر دے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر فلسطین میں انصاف کے زیر عنوان لکھا کہ کولمبیا یونیورسٹی نسل کشی میں شامل کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء کے شامل ہے، اور کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء کے گروپ نے لکھا ہے کہ ہم ایسی دنیا میں زندگی گزرنے سے بیزار ہیں جس میں فلسطینیوں کا قتل عام معمول اور قابل قبول اور بعض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ طلباء کے گروپ کا کہنا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی قتل عام میں شامل ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ لاکہیڈ مارٹن جیسے اسلحہ ساز کمپنی میں اس کی سرمایہ کاری ہے اور ان کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹی گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں سول جج شائستہ خان کنڈی نے علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کے طبی بنیادوں پر حاضری سے معافی کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ ناظرین، یہ تو تھیں آج کی کچھ خبریں، اور اب آتے ہیں اپنے موضوع گفتگو کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ 26 اگست کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایک ہی دن میں دہشت گردی کے واقعات میں پیر کے روز پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے قومی اسمبلی میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے جو تحریری جواب جمع کرایا گیا، اس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے۔
26 अगस्त को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही दिन में दहशतगर्दी के वाक़यात में 14 सिक्योरिटी जवानों समेत 54 अफराद के जानी नुकसान का जो ज़ख्म पूरी पाकिस्तानी कौम को पहुंचा वो ताहाल ताज़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि बहादुरी से लड़ते हुए 14 जवान जाँ बहक हुए। उसी रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील रज़मक बाज़ार में मोटरसाइकिल में रखा गया धमाका खेज़ मवाद फटने से 5 अफराद जाँ बहक और 18 ज़ख्मी हो गए। अब वज़ारत दाखिला ने कौमी असम्बली में जो तफसीलात पेश की हैं उनके बमूजिब मुल्क में जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान 930 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट में 5 साल के दौरान चीनी जापानी बाशिंदों पर हमलों की तफसीलात भी दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 558 वाक़यात में 580 अफराद जाँ बहक और 393 ज़ख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 402 अहलकार जाँ बहक और 1054 ज़ख्मी हुए। बलूचिस्तान में 2023 के दौरान दहशतगर्दी के 626 वाक़यात में 315 अफराद जाँ बहक और 477 ज़ख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 148 अहलकार जाँ बहक और 198 ज़ख्मी हुए। इसमें शुबा नहीं कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह मुस्तैद और पूरी कौम उनकी पुश्त पर है, मगर दरपेश चैलेंज की नौइयत इस बात की मुतकाजी है कि तमाम सियासी पार्टियाँ बाहमी इख्तलाफात नज़रअंदाज करके मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करें। इस बाब में जितनी जल्द अमली पहलकारी होगी उतने ही मुअस्सर नताइज जल्द आने की तवक्को की जा सकती है। ये नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है तेहरान में मुक़ीम मुमताज़ सियासी मुबस्सिर नवेद हैदर तक़वी साहब को, और पहला सवाल भी इन्हीं से हम करते हैं। और जैसा कि आप मुसलसल ख़बरों में मुलाहज़ा फरमा रहे होंगे कि पिछले चंद दिनों बल्कि चंद हफ़्तों के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। और 26 अगस्त को तो बलूचिस्तान में एक के बाद दिगरे दहशतगर्दी के कई वाक़यात रुनवा हुए, जिसमें 50 से ज़ायद आम शहरी और सिक्योरिटी जवान मारे गए, जबकि सिक्योरिटी जवानों ने ज़ाहिर है कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का जवाब देते हुए 20 से ज़ायद दहशतगर्दों को भी मौत के घाट उतारा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल तशवीशनाक और संगीन है कि बलूचिस्तान या सूबे खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाक़ों में दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक इतनी तेज़ी क्यों आई। पीर के रोज़ वज़ारत ख़ारजा ने इस सिलसिले में एक तहरीरी जवाब भी कौमी असम्बली में जमा कराया, लेकिन क्या सिर्फ तहरीरी जवाब जमा कराने से इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सकता है, इसका तदारुक किया जा सकता है? ज़ाहिर है कि मीडिया में इस तरह की तो ख़बरें आती रहती हैं कि कितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और कितने लोग मारे गए और कितने ज़ख्मी हुए और दहशतगर्दों का किस तरह से मुकाबला किया गया और दहशतगर्दों को कितनी तादाद में कत्ल किया गया। लेकिन वज़ारत ख़ारजा वज़ारत दाखिला की जानिब से भी इसी तरह की रिपोर्ट जमा कराई गई। अगरचे कौमी असम्बली में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा तौर पर लड़ने का अज़्म ज़ाहिर किया गया, लेकिन अज़्म के साथ साथ ज़रूरत इस बात की कि तमाम सियासी जमातें पूरी कौम के साथ एक पेज पर और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो और दहशतगर्दी का आहीनी हाथों से मुकाबला करने के लिए अमली जो है मुज़ाहरा किया जाए। बहरहाल इस मौजू पर हमने गुफ्तगू करने के लिए यहाँ अपने स्टूडियो में दावत दी, जैसा कि अर्ज़ किया कि तक़वी साहब को, जो कि सियासी मुबस्सिर हैं और बहरहाल पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। 26 अगस्त का वाक़या बहरहाल पिछले चंद महीनों या चंद वर्षों में अगर कहा जाए, देखा जाए तो एक बड़ा संगीन दिन था, और जो वाक़यात उस दिन रुनमा हुए पूरी कौम को उसने हिला के रख दिया। ये अचानक दहशतगर्दी के इफरीत ने कैसे फिर सर उठा लिया आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से तो सर आप नहीं कह सकते। पाकिस्तान एक अरसे से दहशतगर्दी की लपेट में है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जो है वो करती रही हैं। और इसी तरीके से मुल्की सतह पर भी दहशतगर्दों की कमीनगाहों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिन रात मेहनत की है। और दहशतगर्द अनासर की बेखकनी के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक तारीख़ है। लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी ने एक मरतबा सर उठाया है,
اس کی ایک پوری تاریخ ہے علی عباس صاحب، اور اگر ہم کچھ ادوار میں جو ہے وہ بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لیں سیاسی ادوار سے، تو وہاں پر کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے، اور اسی تناظر میں اس علاقے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد عناصر ایک مرتبہ جو ہے وہ سرگرم جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہاں کے جو مقامی افراد ہیں انہوں نے ایسے دہشت گرد عناصر سے راہیں جدا کی ہوئی ہیں، اور وہ پاکستان کے وفاق اور پاکستان کی عرضی سالمیت جو ہے اس کے تعلق سے ایک مثلا ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ عناصر کے جو دہشت گردی کے عامل ہیں اور مختلف اوقات کے اندر کہیں یہ دہشت گردی جو ہے وہ نسلی بنیاد پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کہیں سیکیورٹی فورسز کے خلاف یہ دہشت گردی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن جس تازہ دہشت گردی کا حوالہ آپ نے دیا یہ افسوسناک، اور مثلاً اس پر جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں عام وہ شہری جو ہے وہ مارے گئے کہ جو مثلاً بلوچستان اور پنجاب بارڈرز کے نزدیک شہروں میں جو ہے وہ روزمرہ مثلاً اجرت پر کام کرنے والے تھے، اور ان کے اندر وہ افراد بھی تھے کہ جو بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اندر ڈیلی ویجز پر یا کسی ہوٹل پر یا کسی اور مثلاً کام کے اندر مشغول تھے، وہ اپنے گھروں کی طرف اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو شناخت کر کے جو ہے وہ مارا گیا، اور یہ شناخت کر کے مارنے کے اندر جو ہے وہ مثلاً ایک بربریت اور ایک جو ہے وہ خاص عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے قتل عام اور ہلاکتوں کو پاکستان کے تمام شعبہ زندگی، تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن بھی کیا، اور اس کے اندر بڑی تعداد دہشت گردوں کی ماری بھی گئی ہے، لیکن جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب تک ان افراد کو کہ جو اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ محرومیت کا شکار ہیں، وہ سیاسی دھارے کے اندر نہیں آتے اور اپنی حیثیت کو نہیں منواتے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہے وہ حالات معمول پر آنا بڑا مشکل ہے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب محمد ارشد قریشی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ قریشی صاحب، یہ خالصتاً دہشت گردی ہے یا لسانی بنیادوں پر ایک طرح کا اشتعال اور محرومی کے شکار لوگوں کا رد عمل ہے؟ جی بالکل، یہ خالصتاً دہشت گردی ہے، اور اس میں یہ عوامل بھی کچھ محسوس ہوتے ہیں۔ دیکھیں، 26 اگست 2024 کو سردار اکبر خان بگٹی کی 18ویں برسی تھی، اور اسی موقع پر یہ حملے میں بڑی شدت آئی، اور بی ایل اے جو ایک تنظیم ہے اس نے مختلف اضلاع میں یہ حملے کیے، جبکہ سیکورٹی فورسز کو بھی یہ بالکل گمان میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی کارروائیاں ہوں گی اور 39 کے قریب معصوم اور بے گناہ جانوں کی ہلاکت ہوگی۔ جبکہ آئی ایس پی آر کی بھی پریس ریلیز کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جو جوابی کارروائی کی اس میں 21 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ لیکن یہ جو تواتر سے حملے ہو رہے ہیں اس میں ایک دہشت گردی کا عوامل تو ہے، لیکن اس میں محرومیوں کا بھی ذکر ضروری ہے، اس جانب بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ وہاں کی جس طرح پولیس کہتی ہے کہ ایک پولیس افسر کی میں گفتگو سن رہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی شدید مطلب اس جانب سے ریئیکٹ ہوگا، اور 18 سال بعد اتنا خطرناک ریئیکٹ ہوگا۔ لیکن ایک جو چیز میں دیکھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر بہت آ رہا ہے کہ جو ینگسٹ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو یہ لوگ مختلف تنظیموں میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ سپورٹ بھی ان کو مطلب بالکل اگنور نہیں کیا جا رہا،
سپورٹ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ان کے خیال میں کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، یا یہ وہ حملوں کا تو براہ راست نہیں اس کی حمایت کرتے، لیکن جو ایسے حقوق کے خلاف ہو رہا ہے، جو لوگوں کو کچھ لوگ دیکھیں، ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ لوگوں کو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ان میں دہشت گرد کارروائیوں بھی ملوث ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو سامنے لانا، ان کو عدالتوں کے حوالے کرنا، اس سے تھوڑا سا محرومیوں میں سمجھتا ہوں، جو میری سوچ ہے اس میں کمی ہوگی۔ اور میں خود ایک حقیقت بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں بلوچستان، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سب سے معدنیات سے مالا مال یہ صوبہ ہے اور محرومیوں کا شکار ہے، اور لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ قریشی صاحب ٹھیک ہے، محرومیت کے شکار لوگوں کا ایک رد عمل ہے جو دہشت گردانہ انداز میں سامنے آ رہا ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دہشت وہ تو ہر جگہ ہو رہی ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی اصل میں کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کے بیانات سامنے آتے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، انہیں کہاں ٹرین کیا جا رہا ہے۔ ابھی تقوی صاحب جو ایک بات کر رہے تھے کہ شناخت کر کے، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ شناخت کر کے جیسے قتل کیا گیا، اور وہ علاقہ ان دہشت گردوں نے چنا جو بلوچستان اور پنجاب سے متصل تھا علاقہ، یعنی ایک ذہن بنانا تھا کہ ملک میں افراتفری۔ یہی خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے کہ کبھی آپ ہزارہ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو مارا جاتا ہے، کبھی مطلب ایک پورا ٹارگیٹڈ لے کے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی سوچ لوگوں کے اندر آئے اور پورا ملک میں افراتفری پھیل جائے، پورا ملک آگ کی لپیٹ میں آ جائے۔ قریشی صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں اس طرح کی کارروائی ہو تو اس کو جو ہے وہ بی ایل اے ورسز دیگر لوگوں کے خلاف بتایا جاتا ہے کہ یعنی محرومیوں کے شکار لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں اور رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ سرفراز بگٹی صاحب نے جو وزیر اعلیٰ انہوں نے صاف کہا ہے کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے یہی کہا کہ جو بھی مارا جا رہا ہے وہ تو ظاہر ہے، اگر وہ کراچی میں کوئی مارا جا رہا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں مارا جا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ پاکستانی مارا جا رہا ہے۔ لیکن جو اس کو مارنے کے لیے، جو اس کارروائی کے لیے جو علاقے کو چنا جاتا ہے، وہ ایک تاثر دیتا ہے کہ یہ شناخت کر کے مارا گیا۔ ابھی دیکھیں، آپ جہاں بھی تجزیہ نگار کوئی بیٹھے ہیں، وہ زیادہ تر یہ بات ہوگی کہ شناخت کر کے مارا گیا ہے، یعنی ایک ذہن بنا دینا کہ ایک قوم کو مارا گیا ہے، ایک قوم کو دانستہ مارا گیا ہے، جبکہ یہ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے قریشی صاحب، دہشت گرد کی نہ تو کوئی قومیت ہوتی ہے، نہ لسانیت ہوتی ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، بالکل، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ بلوچوں نے جو ہے پنجابیوں کو مار دیا؟ جی بالکل، یہ ایک غلط چیز، میں بارہا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک ذہن بنایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ دہشت گرد جہاں سے ان لوگوں کو سپورٹ کی جا رہی ہے، جہاں یہ سارے وہ محروم بلوچ نہیں ہیں، ظاہر ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان میں وہ عناصر بھی ہیں جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، جو ہماری فوج کے دشمن ہیں، وہ ان تمام حالات کا فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد کے لیے اس سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ تقوی صاحب، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ایک نقطے کی طرف جو محمد ارشد قریشی صاحب نے اشارہ کیا کہ نئی جنریشن جو ہے، یعنی کہ اسکول، یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اپنے مثلا اس احساس کے ساتھ کہ ان کے حقوق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو وہ حقوق کہ جو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے ہیں، اور ایک خاص سوچ جو ہے وہ ہمارے مثلا ان حقوق کو غصب کر رہی ہے، تو ان کو مثلا کام کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک فورس کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ اطلاعات یہ بھی تھیں کہ خود کچھ جیکٹ پہن کر جو ہے ایک خاتون نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مثلاً اڑایا ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں، ایک بلوچستان موومنٹ ہے کہ جو اپنے حقوق کی اور اپنے مثلا لاپتہ افراد کی بازیابی اور
ایک اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مہینے پہلے چلائی گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان میں گورنمنٹ تھی, حکومت تھی, عبوری حکومت تھی, اس زمانے میں جو ہے مہارنگ بلوچ جو ہیں وہ ایک ریلی لے کر جو ہے وہ اسلام آباد بھی پہنچی تھیں اور وہاں پر کئی ہفتے تک انہوں نے وہاں پر دھرنا بھی دیا تھا. ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ہے پاکستان کی تمام سیاسی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کیا تھا, اور جو ان کے جائز حقوق تھے ان کے تحفظ کے لیے اور ان کو وہ حقوق دلوانے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے بالکل ہمدردی کا اظہار کیا گیا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک جو ڈائیلاگ کی صورتحال تھی کھولنے کی کہ بھئی ایک ڈائیلاگ ہو اور ایسے عناصر کے جو محرومیت کا شکار ہیں. پچھلے دنوں جو ہے ایک بہت بڑا دھرنا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہوا, اور وہاں پر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے جمع ہوئے. پھر بعد میں جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا گیا اور یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ تمام ان کی جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیوں کو جو ہے حل کیا جائے گا. ایک اور فیکٹر جو ہے وہ اس دہشت گردی سے جو ہے علی عباس صاحب کچھ تکفیری عناصر بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ اس مواقعوں سے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, جیسا کہ محمد ارشد قریشی صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک بحران, ایک مثلا یہ کہ ایک ایسی بدامنی کی ملک میں فضا جو ہے وہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ممکن ہے کہ اس کا عنصر جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہو, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تافتان بارڈر یا کوئٹہ سے تافتان کا جو راستہ ہے یہ بڑا اسٹریٹجک راستہ ہے, جہاں سے ایک تجارت ہوتی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان, اور طول سال جو ہے وہ لاکھوں زائرین جو ہے اس راستے سے آتے جاتے ہیں. تو وہ قوتیں کہ جو پاکستان کے اندر بدامنی کو ہوا دینے کے لیے مسلسل جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام انجام دیتی ہیں, ہم نے دیکھا کہ وہ یہ افواہیں بھی اور یہ جو ہے کچھ چیزوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ ملا دیتی ہیں, جس کے ذریعے سے جو ہے ایک خوف کی فضا جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. اسی لیے میں نے دیکھا کہ یہ جو مثلاً آخری واقعہ رونما ہوا, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام جو ہے وہ طبقات جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, انہوں نے ان واقعات کی مذمت کی اور جو عناصر ہیں ان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ جو ایک قوانین پاکستان کے ہیں اس کے مطابق صوبوں کو ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ وفاق کی ذمہ داری ہے وہ دیے جائیں. جو 18ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ جو مثلا ضابطہ بنایا گیا مثلا وسائل کی فراہمی کا, اور صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ان حقوق کے دائرے کے اندر جو ہے وہ ان محرومیوں کو دور کرنا چاہیے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ چیز موجب نہیں بننا چاہیے کہ انسان اپنے مثلا مطالبات کے مثلا سائیڈ لائن کے اندر جو ہے قتل عام شروع کر دے اور بے گناہ افراد کو مارنا شروع کر دے. جی قریشی صاحب, یہ ایک اصطلاح حکومت کی طرف سے ان دنوں کافی زمازد ہو چکی ہے, فتنے الخوارج, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ بلوچستان کا واقعہ ہو یا واقعات یا صوبہ خیبر پختونخوا کے جو واقعات ہیں اس میں خالصتاً غیر ملکی عناصر ملوث ہیں؟ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جو سرگرم دہشت گرد گروپ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. نہیں, خالصتاً تو نہیں کہا جا سکتا. ابھی تقوی صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا کہ جب تو یہ فتنہ الخوارج کیا چیز ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے, جیسے پہلے ایک آیا تھا کہ برے طالبان اور اچھے طالبان, تو یہ ایک اصطلاح اس طرح کی ہے. لیکن دیکھیں جو اہم بات ہے وہ تقوی صاحب نے بھی کی, میں بھی کہتا ہوں. ابھی جو بی ایل اے کے جو سربراہ بھی ہیں مرکزی, وہ ایک گولڈ میڈلسٹ ہے, ایک بولان میڈیکل کا وہ پڑھا ہوا ہے, اور بلوچ کے جو جتنی بھی ابھی تنظیمیں ہیں اس میں کوئی روایتی سیاستدان اس کو لیڈ نہیں کر رہے, بلوچ طلبہ کر رہے ہیں. اور یہ اب ان پر یہ اس طرح کی جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ ان پر ایک سوال آ گیا ہے.
کہ کسی قوم کو مارنا اور کیا اس کو حمایت کریں گے. اور جیسے بھی تقوی صاحب نے کہا یہ کسی طور پہ بھی یہ طریقہ نہیں ہے. ابھی اگر بنگلہ دیش کے اس سے بھی دیکھا جائے تو وہاں ایک انقلاب آیا, پورا نظام پلٹ کے رکھ دیا گیا, لیکن کوئی خون خرابہ نہیں ہوا, کوئی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے. تو حل, سب سے بہترین حل محرومیوں کو دور کرنا ہے, ان کو بیٹھ کے بات کرنی ہے, ان کی تمام مشکلات کو دور کرنا ہے. اس صوبے کو جو معدنیات سے مالا مال ہے پورے پاکستان کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے بالخصوص, اس کے اندر سے وسائل پیدا کرنے اور ان کی تمام عزت کے ساتھ بات کرنی ہے تاکہ رشید صاحب, یہ جو کہا گیا کہ سرفراز وہ جو بگٹی اکبر بگٹی صاحب کی برسی تھی اس دن یہ واقع ہوا, تو کیا بگٹی قبیلے سے کوئی اس کا ارتباط یا رابطہ جوڑا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اشارہ تو ایسا ہے, لیکن اس کے کوئی بھی ابھی تک ایسے شواہد نہیں ہیں, نہ ہی کسی بلوچ تنظیم نے. اصل میں یہاں سے تو کئی ایسے پیغامات بھی آ جاتے ہیں نا حملے کے بعد, کہ میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس تنظیم نے کہا ہے کہ یہ حملے ہم نے کیے ہیں, اور بعد میں اس کی طرف سے بیان جاری ہوتا ہے کہ نہ وہ بیان جب سرفراز صاحب خود وزیر اعلیٰ ہیں تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے قبیلے کے لوگ جو اس میں ملوث ہوں؟ بالکل, یہ ایک حقیقت ہے, ایسے نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اچھا, بات جب دہشت گردی کی ہوتی ہے تو صرف بلوچستان کی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بلوچستان میں محرومیوں کے شکار پڑھے لکھے نوجوانوں نے بھی اسلحہ اٹھا لیا, لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے, ابھی اسی دن رزمک بازار میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کا کیا محرک تھا؟ میں نے ابتدائی اپنی گفتگو میں کہا کہ جب ایک سورش ہوتی ہے کسی ایک صوبے میں, تو جو دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ملک کے ان علاقوں میں, اب خیبر پختونخوا میں آپ سب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہے اس کے برعکس حکومت ہے. یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ اگر وہاں کچھ ہوتا ہے تو وہ حکومت ناکام, اس حکومت اور اس حکومت کے درمیان ایک چپکلش ہے, یہ ناکام حکومت ہے. یہ اس طرح کے یہ ایک ٹارگیٹڈ چیز ہوتی ہے کہ یہ چپکلش چل رہی ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ میں, وزیر اعظم میں. تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے, نکالا جائے کہ بلوچستان کے وہ نوجوان جوان جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, انہوں نے اسلحے اٹھا لیے, ان کے غیر ملکی جو عناصر ہیں دہشت گرد ہیں ان سے رابطے پھر؟ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, جو آپ نے کہا کہ جب ایک صوبے میں شورش ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, ان کو کیسے پتا چلا کہ آج وہاں ہونے والا ہے تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے؟ نہیں تو یہ جو تنظیمیں, آپ مطلب ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ہم انہی کو دہشت گرد کہہ دیں, یا انہی تنظیموں کے اندر وہ گھسے ہوئے دہشت گرد. وہ تنظیم ایک جگہ پر کہیں جلوس ہو رہا ہے, ایک جگہ پر کہیں ریلی ہو رہی ہے, لیکن وہ تنظیم کی ریلی کا اعلان ہوا ہے, اس کے پیچھے دوسرے دہشت گرد آتے ہیں جو اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں, ان کا کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ اناؤنسمنٹ اس ریلی کی ہو چکی ہوتی ہے تو سارا وبال اس تنظیم پر آ رہا ہوتا ہے. یہاں وہی صورتحال ہے. جی, محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, ان کا ایک بیان آیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک ایسے وقت جب تمام سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی کا سر کو چلنے کے لیے ایک ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں اشارہ تھا ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی کہ دہشت گردوں سے جو معاہدے ہوئے اور اس معاہدے کے تحت جن دہشت گردوں کو چھوڑا گیا آج وہی دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دے رہے ہیں. تو اس سے کیا وہ کہنا چاہتے ہیں, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب؟ یہ تو سر ہر حکومت کا یہی ہوتا ہے, جو حکومت نے چھوڑا ہوتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ جن کے نام لیے گئے وہ بھی یہی ہوا کہ مشرف صاحب کے دور حکومت میں چھوڑے گئے. یہ تو ایک سیاسی بیانات ہوتے ہیں, اس پہ کیا تبصرہ کرنا اور کیا تجزیہ کرنا. جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے فتنہ الخوارج کی جو اصطلاح آئی ہے حکومت کی طرف سے, تو یہ بلوچستان میں بھی وہی لوگ ہیں؟ دیکھیے, بلوچستان میں ہوں یا خیبر پختونخوا میں, دہشت گردی کی جو جڑیں ہیں وہ تو ایک ہی جگہ سے جا کر ملتی ہیں کہ جو ملک کے لیے مثلاً نقصان دہ ہیں اور ایک وفاق کو توڑنے اور صوبوں کے اندر جو ہے وہ نفرت پھیلانے کے ایک طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں. میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا علی عباس صاحب کہ بلوچستان کا جو صوبہ ہے, اور اس سے میں مثلاً اس کی سرحدیں افغانستان سے بھی ملتی ہیں, اس کی سرحدیں ایران کے ساتھ بھی ملتی ہیں, اور ایران اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات
اور ہم نے دیکھا کہ ایک امن گیس پائپ لائن جو ہے وہ جو ہے اس کا افتتاح ہوا اور ایران نے اپنی طرف جو ہے وہ سارے کام مکمل کیے. اب یہ دیکھیے کہ جو عالمی قوتیں ہیں، جو سامراجی طاقتیں ہیں، وہ بھی نہیں چاہتی کہ ایسے اسٹریٹجک مقامات پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے امن کی فضا برقرار ہو اور ان علاقوں کے اندر جو ہے لوگ خوشحال ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ اقتصادی صورتحال بہتر ہو، بلکہ وہ اپنے مقاصد کو محرومیت کے دائرے میں رکھتے ہوئے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں پر بھی پاکستان کے جن علاقوں کے اندر جو ہے دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، وہاں پر مثلاً پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ابتدائی جو مثلاً ضروریات زندگی کی سہولیات ہیں وہ وہاں میسر نہیں، حتیٰ کہ خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں یا جناب دور دراز علاقوں میں، وہاں پر اکثر جو جانیں ہیں وہ اسی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں کہ مثلا خون زیادہ نکل گیا، وہ میڈیکل یعنی کہ ہسپتالوں تک زخمی نہیں پہنچ پایا. لہٰذا وہ جو ٹارگٹ اب معین کرتے ہیں ان کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی فضا خوف و ہراس کی اور بے چینی کی اور دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جائے. یہاں پر ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک عرصے سے ایک سیاسی استحکام جو ہے اس کی ہم جو ہے وہ کمی میں دیکھ رہے ہیں. اور ابھی کل ہی جو ہے وہ بلوچستان کے ایک رہنما ہیں معروف اختر جان مینگل صاحب جو ہیں، انہوں نے مثلا پارلیمنٹ کی رکنیت سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا اور بلوچ سرداروں میں سے جو ہے وہ ایک سردار ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ بلوچستان کے عوام کی محرومیت کو میں دور نہیں کر سکا، اس لیے میرا یہاں پر بیٹھنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ تو محرومی کی بات پہلی بات تو نہیں ہو رہی ہے، پچھلے 40 سال سے ہو رہی ہے. اختر مینگل صاحب ہو یا ان جیسے دیگر جو رہنما ہیں وہ ہمیشہ حکومت میں رہے یا پارلیمنٹ میں رہے یا سیاست میں رہے. یہی چیز ہے. لیکن خاص طور پر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا یا ان چیزوں کو جو ہے وہ محرومیت کے نام پر جو ہے وہ ایک بڑی مثلا کارروائی کر دینا یہ اصلاً مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مشکل کا حل جو ہے وہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے سے ہے. ہر مشکل کی جو گرہیں ہیں وہ بیٹھ کر اور جو ہے وہ حتیٰ کہ بہت سے مقامات پر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ مسائل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی جو ہے حل ہوتے ہیں. لیکن جو دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہے، جنہوں کے ہاتھ جو ہے وہ عوام کے خون سے رنگین ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اور جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسے عناصر سے جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوں گے. جی قریشی صاحب، سردار اختر مینگل کا جو فیصلہ اقدام ہے کیا وہ دہشت گردی پر قابو پانے میں کہیں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ سردار اختر مینگل صاحب کئی بار حکومت میں رہے ہیں، جس وقت مددگار ثابت ہو سکتا تھا اسی وقت ثابت نہیں ہوا، تو حکومت سے باہر نکل کے تو میرے خیال سے کچھ نہیں. آپ اسمبلی میں ہیں تو پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے، باہر نکل کے یا تو آپ ان کو جوائن کر لیں یا پھر اسمبلی میں رہیں، اسمبلی میں حقوق کی آواز اٹھائیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا استعفیٰ اس وقت ایک بہتر عمل ہے. حکومتی ارکان نے بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی ان سے کافی درخواست کی کہ بھائی آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اختر مینگل صاحب کا کہنا ہے کہ وہ لوگ ہمیں قائل نہیں کر سکے، ہم نے انہیں قائل کر دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ احتجاج کے طور پر اگر دیا گیا استعفیٰ ہے تو اس سے کیا حاصل کریں گے وہ آپ کے خیال میں؟ ایک احتجاج بس یہی دنیا کو دکھائیں گے کہ جی ہم بلوچستان کے اپنی عوام کے ساتھ تھے، ہم نے جوتے کی نوک پہ رکھ دیا. وہ وہاں تک تو ایک سیاسی ان کا بیان تو صحیح ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں اسمبلی میں رہتے ہوئے سب سے بہترین پارلیمنٹ ہے، وہاں حقوق کی بات کی جائے، وہاں اپنے لوگوں کو اپنی جانب اپنے صوبے کی جانب راغب کیا جائے، اور بہترین حل یہی ہے. دیکھیں میں یہاں پر ایک یہ بات کرتا چلوں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی اب یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان کے تمام مسائل کا حل دہشت گردی میں نہیں بلکہ آئین اور جمہوریت میں ہی ہے. ان کے مذاکرات کے ذریعے جی مذاکرات کے ذریعے اگر بلوچستان کے نوجوان دہشت گردی کو ترک کر آئینی اور سیاسی جدوجہد، نوجوان بھی آئے نا، اب جس طرح یہ نوجوان ماشاءاللہ آ گئے ہیں
تو اسمبلیوں میں بھی یہ پہنچیں گے، ان کو ظاہر ہے انتخابات ہوں گے اسمبلی، تو یہ بہتر انداز سے چلا سکیں گے. یہ میرا تجربہ ہے اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان کے نوجوان بھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، لیکن منظم، بیدار اور باشعور مطلب ایک ایم کے ساتھ لے کے، کیونکہ منظم بیداری اور باشعوری عوامی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے آگے دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. لیکن یہ اسلحہ، دہشت گردی، یہ ایک عارضی طور پر ہوتا ہے لیکن مستقل حل نہیں ہوتا. معصوم جانیں چلی جاتی ہیں، یہ ایک دھبا لگ جاتا ہے. آپ ہی قریشی کے صاحب لوگ دیکھیے، جب بھی حکومت رہی ہے پاکستان میں، ظاہر ہے کہ فوج کا بھی دور رہا ہے اور جمہوری حکومت کا بھی زمانہ بہت رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں رہا ہے، اور جب بھی حکومت رہی اس میں بہرحال بلوچستان کی نمائندگی رہی ہے، چاہے وہ وزراء کی حد تک، چاہے وہ گورنر کی حد تک، چاہے جس عنوان سے بھی رہی ہے. ایک وقت تو ایسا بھی ہے کہ جب وزیر اعظم بھی بلوچستان کا تھا. لیکن کیوں اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب جو دیگر صوبے ہیں وہ استحصال کر رہے ہیں، خود بلوچستان کے لوگ تو پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں، عہدوں پر بھی رہے ہیں، وہ کیوں نہیں ہے حقوق کی جو ہے لڑائی لڑ سکے؟ دیکھیں جناب، میری اپنی رائے، میری اپنی سوچ یہ ہے کہ اب تبدیلی اگر آئے گی تو یہ لوگ جو روڈوں پہ بیٹھے ہیں، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو طلبہ ہیں، جو یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان کو یہاں سے اٹھ کے اسمبلیوں میں آنا ہے. اسمبلیوں میں آئیں گے، میرا ایمان ہے بلوچستان میں تبدیلی آئے گی. جو یہ ماروثی سیاستدان، جو بزرگ سیاستدان، جو ایک روایتی سیاستدان جو نہیں ان کو حقوق دلا سکے، نہیں، یہ لوگ بھی یہ اپنے تو زمانے میں حقوق کی بات کرتے رہے، جن کو آپ روایتی سیاستداں کہتے ہیں. بالکل بالکل کرتے رہے، لیکن کچھ نہیں بلوچستان کو مل سکا. جی، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. تقوی صاحب، آرمی پبلک اسکول پشاور پہ 2 دسمبر 2015 میں جو حملہ ہوا، اس کے بعد فوج نے ضرب اعظم نام سے ایک بڑی کارروائی شروع کی تھی اور کافی حد تک جو ہے وہ اس پہ قابو بھی پایا گیا دہشت گردانہ کارروائیوں اور واقعات پر. آخر اس کو روکا کیوں گیا، جبکہ بہت سے لوگ اس کے حق میں تھے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر بہرحال آپریشن، جو ملٹری آپریشن ہوتے ہیں، وہ ایک نہ ایک مقام پر آ کر جو ہے وہ رکتے تو ضرور ہیں. اگر مستقل ملٹری آپریشن جو ہے وہ چلتے رہیں تو یہ خود ایک سوالیہ نشان سیکیورٹی فورسز کے لیے بن جاتا ہے کہ اتنا عرصہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ اچیو کیوں نہیں کیا گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر جو مثلاً دہشت گردی مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی رہی ہے، وہ اس کے اندر جو اندرونی لحاظ سے ابھی مثلاً خیبر پختونخوا کے اندر ابھی خاص طور پر جو گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ بیان سامنے آیا تھا کہ یہ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے جا کر ملتے ہیں، تو دوسری طرف فوری افغانستان کی جو طالبان کی عبوری حکومت ہے، ان کے ترجمان نے جو ہے وہ بیان دیا اور وہ کہا کہ آپ شواہد لے کے آئیے کہ جو ہے وہ اگر ہمارے یہاں سے جو ہے اس کے تانے بانے ملتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طالبان جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ ہو تو ہم ثالثی کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ شواہد اور وہ چیز ڈاکومنٹ کے طور پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ نہیں آئی. لیکن جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی کا، وہ مثلا حاشیوں میں جو ہے نا وہ ہوتی رہی. دہشت گردی کا واقعہ چھوٹا یا بڑا، بہرحال دہشت گردی بے شک ایک شخص مارا جائے تو بھی قابل افسوس، اور اس واقعے میں ملوث افراد قابل مذمت ہیں. 10 افراد مارے جائیں تو بھی. آپ دیکھیں کہ اس سے چند ہفتے قبل کی بات ہے ابھی کہ پارا چنار میں اتنا بڑا واقعہ ہوا. صحیح ہے یہ کہ بلوچستان کے واقعے کے بعد قوم جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ آواز اٹھائی، پارلیمنٹ میں یہ بات پہنچی. پارا چنار کے واقعے پہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک جو بڑا جو ہے وہ ایشو ہے وہ میڈیا کا بھی ہے، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. واقعات جو ہے وہ صحیح طور پر منظر عام پر نہیں آتے، لیکن چاہے وہ فرقہ واریت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ
لسانی حوالے سے ہو، اس پر یک زبان ہو کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور اس پر سینیٹرز نے بہرحال جو ہے وہ موقف اپنایا۔ پارلیمنٹ میں بھی جو ہے جو پارا چنار کے نمائندے تھے انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا، لیکن ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ نہیں اٹھایا، جبکہ وہاں پر بھی کافی جو ہے وہ افراد مارے گئے تھے اور اس میں جو ہے وہ کافی جانی نقصان جو ہے وہ ہوا تھا۔ بہرحال دہشت گرد وہاں پر بھی جو آئے تھے اور وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ عام شہریوں کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا۔ پاکستان میں تقریباً جو ہے وہ گزشتہ دہائیوں میں 70,000 سے زیادہ عام شہری سیکیورٹی فورسز کے افراد جو ہے وہ دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، اور یہ تعداد جو ہے وہ کم تعداد نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر سکیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک مصمم عزم کی ضرورت ہے۔ حکومت اپنی رٹ کو برقرار کرنے کے لیے مصلحتوں کا شکار نہ ہو، اور جو بھی عناصر چاہے وہ تکفیری ہوں، چاہے وہ لسانی بنیاد پر دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہوں، چاہے وہ فرقہ واریت کے حوالے سے امن و امان تباہ کرنا چاہتے ہوں، جبکہ پارا چنار کے عوام جو ہیں پرامن ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ امن کا پیغام جو ہے وہ دنیا کو دیا ہے، پاکستان کے عوام کو دیا ہے، اور پڑھی لکھی وہاں کی جو ہے وہ آبادی ہے، اور ایسے مقام پر جو ہے وہ تفرقہ پھیلا کر انہوں نے دہشت گردوں نے اپنی ایک کوشش، لیکن ہم نے دیکھا کہ علی عباس صاحب جو اتحاد بین المسلمین کا درس ملا وہ بھی اسی علاقے سے ملا کہ جو اہل سنت افراد تھے وہ آئے میدان کے اندر، اور آ کر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، اور جرگے کی صورت کے اندر ان مسائل کو اور دہشت گردوں کو اور پرامن شہریوں کو جو ہے وہ جدا کیا۔ جی قریشی صاحب، ظاہر ہے کہ ایک بڑا جو اس وقت ایشو ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ پاکستان کی حکومت اور افغانستان کی جو موجودہ طالبان انتظامیہ ان کے درمیان، اور حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے عناصر افغانستان میں سرگرم ہیں، طالبان انتظامیہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک بھی دہشت گرد گروہ نہیں ہے۔ تو یہ جو سرحد پار سے بقول حکومت پاکستان دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ کہاں سے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ اب یہ میں نہیں بتا سکتا، کہ ظاہر ہے یہ تو ادارے بتائیں گے کہ کہاں سے ہو رہی ہے، میں تو ایک تجزیہ نگار ہوں، میں صرف تجزیہ کر سکتا ہوں، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں سے ہو رہی ہے، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اشارے پڑوسی ملک کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں سے ہو رہی ہے۔ افغانستان کے ابھی ایک دہشت گرد کو پکڑا گیا، وہ لایا گیا سامنے، اور اس کے کئی اعترافات آئے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، میں پھر پلٹتا ہوں بلوچستان کی طرف۔ جو ایک موومنٹ چل رہی تھی، تحریک چل رہی تھی بلوچستان کے لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے، تو اس پر عدالت بھی کافی سخت ہوئی تھی، لیکن دیکھا گیا کہ جن لاپتہ افراد کی بازیابی کی بات ہو رہی تھی انہی میں سے ایک شخص دہشت گرد بھی نکلا۔ یہ کیسا معاملہ؟ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہی کہا کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنہیں اٹھایا جاتا ہے، ان میں بہت سی تحقیق کے بعد اعترافات آتے ہیں، اور یہاں کراچی میں بھی کئی ایسے لوگوں کو پکڑا گیا جن کے دوسرے ملکوں کے ساتھ انہوں نے اعتراف کیا، اور ان کے پاس کئی ثبوت اس کے ملے۔ تو ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سے ایسے بے گناہ بھی اس میں ہوتے ہیں جن کا شاید نہیں ہوتا ان سے تعلق، اور ان کے گھر والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی ان سے تعلق ہے یا کسی ممالک سے رابطے ہیں تو ان کو ثابت کیا جائے، عدالت میں لایا جائے۔ یہی تو کیا اس وقت ایک بڑا حلقہ یہ چاہتا ہے کہ ضرب عضب جیسی کارروائی ایک بار پھر شروع، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو؟ دیکھیں، پاکستان کا تو تقریباً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک بالکل منصفانہ کارروائی ہو اور اس ملک سے دہشت گردی جڑ سے اکھاڑ پھینکی جائے۔ ایک ہم اپنی سیاسی چپکلش میں ہم دبے جا رہے ہیں، ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا، پھر یہ دوسری طرف سے جو ہمارے پہ انتشار ہو جاتا ہے اور ہمارے صوبوں میں بیٹھ کر کارروائیاں کروا دی جاتی ہیں۔ اس سے بڑا کون ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک سے دہشت گردی ہو؟ کوئی، میرے خیال سے پاکستان کا کوئی شہری، کوئی کاروباری ایسا نہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ کوئی بھی بڑی کارروائی ہو، لیکن یہ مکمل طور پر ختم ہو۔ اب یہ دیکھیں، دہشت گردی میں صرف ہمارے صوبے کے لوگ تو نہیں مارے جا رہے نا، ہمارے بہت شکریہ قریشی صاحب، وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ بہرحال پاکستان کی موجودہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے عفریت کا سر کچلنے کے لیے ایک ہوں، اور پوری قوم، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے، فوج کو کھلا ہاتھ اور فری ہینڈ دیں اور قوم ان کا ساتھ دیں، اور
اگر کوئی محرومی کا شکار ہے تو حکومت اور سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ اس پر بھی نظر رکھے. اور توجہ دے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.